اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے حملے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، اور بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے در اقدس پر دستک دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکلیف، آزمائش اور فتنوں کے ساتھ۔ لیکن پیارے دوستو، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکلیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کے خلافت کے دور ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان کی خلافت سے ناراض ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتماعی غلطیاں ہوئی جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک پہنچ گئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فوراً میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گھر جائے گی، اور وہی ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کا بوجھ وہ اپنے کندھوں میں اٹھانے پر کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ پر اسلامی سلطنت باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا۔ اس کی وجہ سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور تر ہوتا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں منورہ لے آیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام آپ کے خلاف ہو گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینے سے نکال لیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ بلایا۔ یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت عثمان کے کچھ لمحات سے قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچ کر کہا
کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتماعی خطائیں ضرور ہوئی جس سے صحابہ کرام اجمعین ان کے خلاف ہو گئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام اجمعین کے گھروں کا بھی محاصرہ کر لیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہوئے بھی ان محاصرین کے محاصرے سے نکل کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ جا سکے، بلکہ انہوں نے اپنے صاحبزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر محافظ کے لیے مقرر کیا، جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے بھی شدید زخمی ہوئے، جس سے بغض اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کبھی بھی محافظ مقرر نہ فرماتے۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے دیگر بعد 2 صاحبزادیاں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا بھی کہا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے مبارک رشتے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دامادی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے ہوا تو واضح بات ہے کہ شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ حق مہر تک ادا کرنے کی قیمت نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ذرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ذرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنی ذرہ کو بیچنے کے لیے بازار گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہم زلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 400 درہم میں وہ ذرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے لگا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ واپس کر دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم ہدیۃً کیوں نہ دیا؟ پہلے ذرا خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے۔ یہ مہر فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مال سے ادا ہوا، اس لیے پہلے ذرہ خریدی، اب یہ مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا، بعد میں استحسانہ ذرہ بھی واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ مجھے ہدیہ میں دے دی۔ مال اور ذرہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور عثمان غنی نے جو کچھ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے ایک اونٹنی حضرت علی کو بطور سواری کے لیے ہدیہ دے دی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی کو یاد کرتے تھے۔ دور عثمان میں ولی طائف نے چکور اور کچھ شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرتکلف دعوت کی، اور یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس کے لیے شکار کا گوشت کھانا محرم کے لیے اجازت نہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر کسی علاقے سے فتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینے والوں کو 3,000 درہم بھجوائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی کے ساتھ یہ سلوک! آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، اور ساتھ ہی حضرت علی سے حضرت عثمان غنی نے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان و اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت اعزاز و کرام والا معاملہ کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ اعزاز و کرام محض بھتیجے کے ناطے نہیں بلکہ اس اونچی نسبت اور شان کی وجہ سے تھا جو حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ سبحان اللہ! کیونکہ عام طور پر چھوٹوں بڑوں کے ساتھ اعزاز و کرام والا معاملہ کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد شہادت میں ہاشمیوں کے خاندانی نسبت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کے چشم دید گواہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصدیق کی، جو یہ ہے وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد کوئی اور تھے جن کو وہ نہیں جانتی تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام کو درخواست کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہ خود پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت و توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھازاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام کو ہی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ! تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔